کیا نام ہے بھائی صاحب؟ السلام علیکم. آواز نہیں آپ کی. اور تاڑی آواز ہی نہیں ہے جناب. نو وائس. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے؟ آغا عقیل اسد. آغا عقیل بھائی، کہاں سے کال ہاں کیا؟ جی، میں لاہور سے. اوکے جناب. لاہور والوں نے بھائی ادھر کال کیا. کل ایک ذاکر لاہور کا، پرسوں بھی ہے وہ زرق صاحب بھی لاہور کا. اور لاہور والوں کو قرآن کی کلاس نہیں لگ رکھتے وہاں پہ؟ کیا حساب کتاب ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ اب اوکے آپ کے پاس ری فرما ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا انشاءاللہ. حکم کریں بھائی صاحب. عقیل بھائی حکم کریں. پہلا تو آپ جس طریقے سے پذیرائی حاصل کر رہے ہیں اہل تشیع میں اور باقی دنیا اسلام میں، وہ ایک غیر معمولی بات. ایک انسان کا آ کر اس طرح کی کتب سامنے دکھانا، جن کی ہمیں تو کیا ہمارے علماء کے بارے میں بھی ان کا کوئی کتب کا کوئی علم نہیں تھا. اگر علم ہے تو وہ پھر چھپائی ہوئی ہیں. اب اس کا ثبوت ہے نا کہ شبہائے پشاور جھوٹ نہیں تھا. وہ لوگ کہتے ہیں نا شبہائے پشاور کیا تھا، کہتے ہیں شبہائے پشاور فراڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کتابیں اس کو پتہ ہو؟ کہتے ہیں نہیں مخالفین؟ سنا ہوگا آپ ہاں نے. جی، حق ہے کہ نہیں بھائی؟ شبہائے پشاور جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم ادھر ہر سیٹرڈے کو ادھر شبہائے پشاور بناتے ہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر سیٹرڈے کو اب شبہائے پشاور یہاں پہ لکھی جاتی ہے، نیا چیپٹر شبہائے پشاور کی. میرا الحمدللہ. جی سر. سوال ہے، ایک آپ سے سوال ہے، آپ کا اس طرف توجہ ہے. جی سوال بھائی. یہ ہے کہ جس طرح آپ کتب بتاتے ہیں، حزب اہل تشیع کی کتب بتاتے ہیں، وہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ اپنی ہیں، وہ یہ اس کے اوپر کلیم کری ہم اس راوی کو نہیں مانتے، ہم اس رائٹر کو نہیں مانتے. وہ اہل تشیع بولے گا کہ ہم اہل سنت کے رائٹرز کو نہیں مانتے، اہل سنت بولے گا کہ اہل تشیع کے رائٹرز کو نہیں مانتے. تو کچھ کتب جو ہسٹری میں ایسی بھی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کتابیں کدھر ہیں؟ اصل میں جو وہ کتابیں ہیں تو ان کے اندر تو پوری کی پوری شریعت ہوگی نا. وہ کتاب اسرار امامت میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو وہ نہیں دیے. تو وہ صرف ائمہ علیہ السلام، امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے، امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. اور وہ تو شیعہ اس اس طرح لائق تو یہ نہیں بات، تھے. ہاں اس طرح وہ تو اس ہمارے طرح تو پاس یہ جو جتنا انہوں نے کہ لائق اور سمجھا امام ہے، مہدی کی، انہی کتابوں میں سے جتنی باتیں شیعوں اہلیت رکھتے تھے ائمہ علیہ السلام نے ظاہر کیا. جن باتوں کا مصلحت نہیں ہے، شیعوں کو ضرورت بھی نہیں ہے ان باتوں کو ظاہر کیا جائے، تو انہوں نے ان کو مؤخر کیا اس وقت کے لیے جب تک اب 12ویں امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ. سر تو پھر اس طرح جو امام مہدی کی غیبت سے لے کر ان کی آمد تک جو سینٹر میں سیکشن ہے، وہ تو پھر اسی طرح جہالت سے ہی رہے گا. کبھی بالکل آپ کی بالکل. سن لی، کبھی مرزا کی، کبھی کسی کی سن لی. ہم تاریخ دور میں گزر رہے ہیں، ہم ایک دور میں گزر رہے ہیں جس میں یتیمی کا دور ہے. عالم کا جو سورج ہے، نور کا جو مرکز ہے، وہ کفر کے بادلوں کے ایران پیچھے، کفر کے بادل جو ہیں ہمیں ان سے محروم رکھا ہے. اسی لیے ہمارا فریضہ وہ بنتا ہے کہ ہم دن رات دعا ایران پہ کریں. بات کر لیں، ایران پہ بات کریں. ایران پر بات کر لیں او تو وہ بھائی بولتے او ہیں کہ بھائی کتب بھی ہمارے پاس ہیں. ایک موضوع ختم ہو جائے نا تو پھر دوسرے موضوع پر. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایران والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کتب بھی ہمارے پاس ہی ہیں، ولی فقہ بھی ہمارے پاس ہی ہیں، نہیں آگے ہم مولا تک ولی پہنچائیں گے بھی دیکھ آپ وہ کو، یہ آپ کی ایران عبادتیں بھی میں قبول کروائیں گے. نہیں، ایران میں وہ کوئی بیوقوف ہوگا جو اس طرح کہے گا. وہی نہیں کہتا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو علوم ہے وہ خامنئی کے پاس ہے. وہ خامنئی خود بھی اس کا مدعی نہیں ہے، کوئی اس کا مدعی. جس طرح وہ کی ہیڈنگ بنا کر پیش کرتے ہیں عوام وہ کو تو وہ یہ پیش کرتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. وہ عوام کو ان کے جو ذاکرین ہیں نا، ان کے ذاکر تو نہیں، وہ جو علماء ہیں ان کے خطبہ، وہ اس طرح پیش علماء کرتے ہیں کہ خامنئی کا کوئی اسپیشل کانٹیکٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. وہ اس طرح کی، ہاں اس جی، طرح اگر کوئی آدمی کو سادہ دیکھ لے نا، اس طرح کوئی مجمع بہت ہی سادہ ہو، اس طرح کی وہ کلیم کر دیتے ہیں. ہر جگہ یہ کلیم نہیں وہ کرتے. کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ چپکے سے وہ ملاقات ہوتی ہے. موقعیت کو دیکھ کر اس طرح کلیم کرتے ہیں. لیکن وہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس روایات بہت ہیں کہ جو شخص رؤیت کی ادعا کرتا ہے، سفارت کا ادعا کرتا ہے، نمائندگی کا ادعا کرتا ہے، وہ ہے کافر، وہ زندیق ہے، کافر ہے، دین سے خارج ہے. تو یہ علنا نے اعلان نہیں کرتے، لیکن وہ چپکے سے کئی سادہ شیعوں کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کلیم کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ خامنئی وغیرہ ایران والے جو ہے نا، ان کے پاس وہی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ان کے پاس وہی کتابیں ہیں جو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ہیں.
اگر آپ امریکہ میں، اگر اور آپ کیوں یورپ میں، سامنے کیوں نہیں لے کر آتے جس طرح لے کر آ رہے ہیں اس روایتیں، میں ہم کہہ رہے ہیں حدیثیں، انٹرنیٹ یہ پہ ہے نا، سامنے چیزیں انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں ہے تو سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جیسے آپ کا بتانا اور چیز ہے، ایک عالم دین کا، ان کا جو ہاں، تو امامے والا علماء نہیں پڑھتے نا، عالم دین ہے، اس پڑھنے کا والے بتانا نہیں ہے نا بھائی، کتابیں جو ہیں شیعوں کی جو کتابیں جو چھپی ہیں، انہی میں سے جی اکثر حدیث کی جو کتابیں ہیں اور علوم کی جو کتابیں ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، مخالفین کی بھی کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور آپ سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ جی جی۔ سکتے ہیں۔ وہ اور دنیا کے آپ دوسری دور علاقے میں کبھی کبھار سفر پہ جاتا ہوں، ایسے جگہوں پہ جاتا ہوں کہ وہ اتنے دور ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ میں گھنٹے بیٹھ کے کتاب کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا وہ، لیکن وہ انٹرنیٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ دنیا کے جس علاقے میں بھی جائیں تو یہ باتیں آپ کے دسترسی میں ہیں، لیکن ایک بات حق ہے کہ علماء ان باتوں کو نہیں سناتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھتے۔ علماء منتظر ہیں کہ ان پہ وحی نازل ہو جائے، ان کو علم کہیں غیب سے مل جائے، یہ اس کی محنت کریں، زحمت کریں کہ یہ خود کتابوں سے نکال دیں یہ جو ہے ان کی زحمت وہ گوارا نہیں ہے ان کو، وہ منتظر ہیں ابھی کہ ان کو کچھ غیب سے ان پہ یعنی کچھ یہ نازل ہو جائے۔ ان کا بولنا ہے کہ پکی پکائی کہیں سے آ جائے اور ہم وہ ہاں آگے بس پیش یہ کریں۔ کیونکہ یہ ان کے علوم جو ہے نا، یہ ہمارے علماء جو آپ کو مجالس وغیرہ سے سناتے ہیں، دوسرے سے سیکھتے ہیں، وہ مجلس سیکھ سن کے یہ خود خطیب بنے نا، یہ کوئی کتاب پڑھ کے، ہمارے جی علماء کتاب پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے یہ خطیب توڑی بنے کہ وہ آپ کو اپنی تحقیق لیکچر دے دیں، تحقیق پیش کریں، وہ تو یہ نہیں کرتے نا، وہ یہ تو ریسائکل ہیں، ریسائکلنگ مشین ہے یہ لوگ، وہی جو ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں، تو طالب جوہری کا سن لیا، فلانے کا سن لیا، اس سے نقطے ادھر سے سیکھ کے مصائب ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لی، اسی کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کے 90-95% جو خطباء ہیں، ان کو بھائی یہی ادھر ادھر سے یہ سیکھتے ہیں، دوسرے علماء کے ایک دوسرے کی تقریرات دیکھ کے، نقطہ اس کے پاس کیا نقطہ ہے، اس کے پاس کیا نقطہ ہے، اور اور یہ بیچارے انہی نقطوں نے ان کو مار دیا۔ پھر ان کا اگر کوئی نقطہ کہیں سے مل جائے، پھر اس کو ظاہر نہیں کرتے، پھر اس کو رکھتے اپنے پاس کہ یہ دوسرے نہ سیکھیں، پھر وہ بڑا مجمع ہوگا تو اس نقطے کو ماریں گے، اس نقطے کو ظاہر کریں گے، تو ان کا یہ چکر ہوتا ہے۔ اوکے، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جی آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ سیدہ کا جو ان سے سید زادی کا غیر سید زادی نکاح، ایران تو اس کو مانے ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، عرب بھی آپ بتاتے ہیں کہ عرب نے ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی جی اب یہ جی بات بالکل۔ صرف پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے لوگ نہیں مانتے، تو آپ ہوں، یقین کیجئے گا، شاید آپ کو میرے سے زیادہ علم ہوگا، پاکستان میں اس مسئلے سے زیادہ جو ہائی لائٹ والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذاکرین اور عالم دین جو ان سے ہیں وہ ممبر پر کھلا غلو، کھلا شرک بیان کر رہے ہیں، یہ اس سے لاکھوں بڑا گناہ جو ان سے ہے، لاکھوں صحیح، فیصد بڑا جو کام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اس کے ہوں، اوپر بھی توجہ دیجیے گا، کھلے عام انشاءاللہ باری باری نعوذ باری باللہ علی باری۔ کو اللہ بولا جا رہا ہے ممبر سے۔ جی وہ کفر ہے بھائی، اگر آپ کافر بننا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے منبر سنا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدھے جہنم چلے جائیں، آپ کے بچے، آپ کے بیٹیاں بیٹے سیدھے جہنم چلے جائیں، تو یہ بکواس سنا کریں کہ بھائی امیر المومنین علیہ سر السلام اللہ ہیں یا خالق ہیں یا فلان ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں جناب کہ بات جنت سنیں، میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، کسی عالم کا، کسی ذاکر کا، کسی شخص کا بات نہ مانیں، مگر یہ کہ وہ نص سے حدیث ہو، کلام اہل بیت۔ آپ شیعہ کس کے؟ آپ علماء کے شیعہ نہیں ہیں، آپ خطباء ذاکرین کے شیعہ نہیں ہیں۔ ذاکر وہی اچھا ہے، عالم خطیب وہی اچھا ہے، وہ اسی کی بات سنیں جو آپ کو کلام معصوم علیہ السلام سناتا ہے، بغیر اس کے چینجز لانے میں، اپنے سے اضافہ نہیں کرتا، اپنا کفریات اس میں نہیں ملاتا، اپنا تعصب، اپنا تقلید اس میں نہیں ملاتا، اس کو خالص ایمانداری کے ساتھ، جس طرح کلام معصوم علیہ السلام ہے اسی طرح ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، نہ اس کو چھپاتا ہے، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے، نہ اس سے کم کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین ان سے لے لو، یہ اہل بیت علیہ السلام کے آپ پہ حجت ہے، اور اگر یہ کریں گے تو دیندار ہوں گے، کیونکہ جو بھی شخص دیکھیں، جو بھی شخص ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے کلام پہ چلتا ہے، اس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو اہل بیت والا ہے، پھر اس کا عمل بھی وہی عقیدہ اہل بیت علیہ السلام والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو آپ گارنٹی ہیں، آپ کی فلاح، آپ کی سرخروئی روز قیامت، آپ کی نجات تو گارنٹی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، جو بھی آتا ہے بکواس سناتا ہے، وہ مزیدار مجلس، آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ادھر جاتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے اس میں، آپ نہ کریں ان باتوں کو۔ آپ جو ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ، آپ کے 12 امام ہیں، آپ کے 50 ملین امام نہیں ہے کہ جو بھی عالم ہے دنیا میں وہ آپ کا امام ہے، اس کا قول حجت ہے، نہیں،
آپ کے 12 امام ہیں، آپ کے 14 معصومین علیہ السلام حجج ہیں، ان حجتوں کی بات کو آپ سیکھ لیں، سمجھیں، اور عالم کا یہی کام ہے کہ بھائی عالم کا یہ خطیب کی یہ بہت ہی کیا عرض کریں بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، اس کی جو ہے شقاوت ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھائی میں کیسے نقطہ لگاؤں تاکہ مجمع وبا کر دے۔ خطیب، عالم، معلم، اس کی نظر یہ ہونی چاہیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کے سامنے میں دین ایمانداری سے بتاؤں، اس میں اضافہ نہ کروں، اس میں کم نہ کروں، اس میں کچھ نہ چھپاؤں، لوگوں کو پسند آئے نہ پسند آئے، جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں، کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اعمال ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام شاہد اعمال ہے۔ تو آپ اگر ایسے عالم کا دامن پکڑ لیں تو بھائی آپ کی نجات ہے، اب اگر نہ کریں نا تو پھر شقاوت ہی شقاوت ہے، لازمی بات ہے، آپ کفریات میں مبتلا ہوں گے، بدعات میں مبتلا ہوں گے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، آپ کسی اور دین میں جا رہے ہیں، جیسے جماعت عمریہ، وہ سمجھتے ہیں کہ سچے راستے پر، ان کے علماء جو بھی جھوٹ سناتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علماء ہمارے لواط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کاتے ہیں، ان کو نہیں پتا، عمریہ کو خوب پتہ ہے ان کو علماء یہ کرتے ہیں، اور ان کو اندازہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے مذہب شیعہ حق ہو، شیعہ کی باتوں میں کچھ وزن ہے، لیکن وہ پھر بھی شیعہ کی بات نہیں سنیں گے نا، اپنے علماء کی بات سنیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے میرے عزیز، تو یہ زندگی تو گزر جائے گی 10 20 30 سال، پھر آگے ایک ابدی زندگی ہے، ایک ابدی زندگی ہے، وہ قبر کا ایک گڑھا ہے، وہ آگ سے بھرا ہوا، عذاب سے بھرا ہوا، اور جہنم ہے، اللہ بچائے۔ اوکے میرے بھائی، علامہ صاحب میری بات سنیں، ایک منٹ کال ابھی ہاں ڈراپ نہ کیجیے گا، میری بات سنیں۔ ابھی اوکے، آپ کیا نے کہہ رہے بولا کہ مجلس میں ان کے ایسے نہ جائیں، ٹھیک ہے، ہیں؟ اگر ہم مدرسے میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں لے جاتے ہیں اگر ہم جاتے ہیں مجلس میں تو وہ ہمیں لے جاتے ہیں کفر اور شرک کے پاس۔ اب یہ بتائیں کہ جو تو پاکستان پھر کا ٹھیک ہے نا، گراؤنڈ پر رہنے والا مظلوم شیعہ یہ کیا کرے؟ آپ کوئی پاکستان میں مدرسہ کھولیں گے؟ کوئی آنے والے وقتوں میں یہ ایسی کوئی مدرسہ ہے بات نا، ہوگی یہ جو میں انشاءاللہ؟ نے کھولا یہ مدرسہ ہے، یہ بہترین مدرسہ ہے، یہ پاکستان میں ہے، یہ ہندوستان میں ہے، یہ ایران میں ہے، یہ یورپ میں ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے، اس جیسا درس یہ تو کہاں آپ بات کو آپ ملے کی گا؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ باضابطہ مدرسہ طور پر کچھ یہ مدرسہ ہے، امید یہ رکھی جائے کہ نہیں؟ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے جو میں نے آپ کے لیے کھولا ہے، میں نے یہی کیا آپ کے لیے کہ یہ تو کوئی مجلس سے ضروری تو نہیں ہم کہ میں انتظار نہیں کر ایک سکتے۔ بلڈنگ کھول دوں پاکستان میں کہ ادھر آپ آ جائیں، تاکہ بھائی وہ جواد نقوی جو ہے وہ اگلے دن اس کی شملے کرا دے، وہ ہے نا، وہ اس کے تعلقات ہیں نا، وہ سپاہی صاحبہ وغیرہ سے کراتا شیعوں میں فرزند جو ہے، نہیں، فرزند نقوی، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ فرزند نقوی اگلے دن وہاں پہ خود کو شملہ کرا دے کہ چلے سی آئی اے کا جو مدرسہ ہے ہم نے یہاں اڑا تو جو دیا۔ یہاں تو جو سچ کا اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ اوکے میرے بھائی، آپ پہ سلام، خدا حافظ میرے عزیز، سلامت رہو، زندہ اللہ رہو، یا علی مدد۔